السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات میں جھاڑو مارنے سے تنگ دستی آتی ہے، غریبی آتی ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ مفلسی، غریبی، کشادگی، تنگ دستی، مالداری، ان سب کا تعلق اللہ کریم کی تقسیم سے ہے۔ جھاڑو میں ایسی کوئی کرامت نہیں آ گئی، جھاڑو میں ایسی کوئی نحوست نہیں آ گئی کہ پھرے گی تو سب کا سب ختم کر دے گی۔ صفائی تو نصف ایمان ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے، ان باتوں سے بچا جائے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ پیر ہلانے سے نحوست آتی ہے، دادی وغیرہ منع کرتی ہیں کہ اس سے قرض بڑھ جاتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ شرعی حوالے سے ایسی کوئی بات پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی کہ جو اس طرح کرے گا نحوست آئے گی، قرض بڑھ جائے گا۔ البتہ بلا وجہ ٹانگیں نہ ہلائے، اچھا معلوم نہیں ہوتا، مایوب سی چیز ہے۔ تیسری بات یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کینچی یا کڑی بجانے سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کینچی یا کڑی بجانے سے جھگڑا نہیں ہوتا، البتہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارے جھوٹ بولنے سے جھگڑا ہوتا ہے؟ کیا ہم ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہے اس لیے جھگڑا ہوتا ہے؟ یا پھر جس طرح سے ہمیں رہنا چاہیے ہم اس طرح نہیں رہتے اس لیے جھگڑا ہو، یا پھر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے؟ تو جھگڑا کیوں ہوتا ہے اس پر آپ دھیان دیں۔ کینچی بجانے سے، کینچی چلانے سے یا پھر کڑی بجانے سے ان سب چیزوں سے جھگڑا نہیں ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے باہر آنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں کھجلی ہو تو پیسہ آنے کا چانس ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے ایسا کچھ نہیں ہے، لوگوں نے جو ہے اس کو گھڑ لیا ہے، اپنے ذہنوں میں جو ہے فٹ کر دیا ہے، اسے نکالنے کی ضرورت ہے۔ کھجلی ہونے سے کوئی پیسہ آنے کا چانس نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی آنکھ پھڑکے تو مصیبت آتی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ الٹی آنکھ پھڑکے تو مصیبت آتی ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ بعض لوگ شادی میں جاتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں تو بے حساب کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، اور اپنے گھر میں کھاتے ہیں تو حساب سے کھاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے جو کھانا بنوایا ہے، جس کے یہاں پر شادی ہے یا جس نے ہمیں دعوت میں بولا، اس نے جو کھانا بنوایا اس حساب سے بنوایا جو گھروں میں لوگ کھاتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے سامنے والا تکلیف میں آ سکتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ معمولی خوراک کا انتظام کرتا ہے سامنے والا، تو جو کھانے کا معمول ہے اسی معمول پر ہمیں کھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر میں 2-3 پیس کھاتے ہیں اور دوسرے کے گھر میں دعوت میں جائے، شادی میں جائیں تو پاؤ کلو ہم گوشت کھا جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بسلیری کے پانی سے جو ہے، بسلیری بوٹل سے وہ اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں، غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ جس کی دعوت ہو وہی دعوت میں جا سکتا ہے۔ اب سمجھ لیجئے مثال کے طور پر اب مجھے دعوت دی گئی اور میں اپنے دوست کو بھی لے جا رہا ہوں یا اپنے کسی بھائی کو لے کے جا رہا ہوں، تو ایسا لے جانا، مفتی گلفام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا لے جانا، ایسا کرنا حرام ہے۔ نہ وہ جا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی لے جا سکتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمیں بار بار ماہ رمضان المبارک عطا فرمائے، اس ماہ خیر میں ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔